شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل خوفناک کہانیوں میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ لسنرز، کیسے ہیں آپ سب، اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا پسند کرتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیا کریں۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت دلچسپ خوفناک کہانیاں لے کر آئی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت زیادہ پسند کریں گے، اور یقیناً ان میں سے کچھ نہ کچھ سیکھیں گے بھی جو آپ کی روزمرہ زندگی میں آپ کے کام آ سکتا ہے۔ میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو پسند بھی کیا کریں، لائک کیا کریں، اور اپنے فرینڈز اینڈ فیملی میں ضرور شیئر کیا کریں۔ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا سلسلہ۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی فاروق شیئر کریں حیدرآباد سے۔ فاروق کہتے ہیں، آج آپ کے ساتھ ہم لوگوں کی زندگی میں پیش آنے والی ایک نہایت خوفناک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آج سے 15 سال پہلے کی بات ہے۔ ہم لوگ جہاں پر رہتے تھے، ہم لوگوں کا محلہ سسٹم تھا۔ ہم لوگوں کی گھر کی جو بیک سائڈ تھی، وہاں پر جو گھر تھا، اس گھر میں سے اکثر مغرب کے بعد اس طرح سے خوشبو آیا کرتی تھی جیسے اگربتیاں جلتی ہیں، اور کبھی کبھار اس طرح کی خوشبو آتی تھی جیسے بہت زیادہ کسی نے عطر لگایا ہوتا ہے۔ پوری فضا میں وہ خوشبو مہک رہی ہوتی تھی۔ ہم لوگوں کو وہ خوشبو اس لیے زیادہ محسوس ہوتی تھی کیونکہ ان کا اور ہم لوگوں کے گھر میں جو دیوار تھی چھت کے اوپر، وہ بالکل چھوٹی سی تھی۔ اگر ہم لوگ کبھی شام کے ٹائم چھت پر جاتے تھے تو ان کے گھر کی طرف دیکھا جا سکتا تھا۔ دن کے ٹائم وہاں سے کوئی خوشبو نہیں آتی تھی، لیکن جیسے ہی مغرب ہوتی تھی، وہاں سے چھت کے اوپر سے اتنی زیادہ اگربتیوں کی خوشبو آتی تھی کہ ہم لوگوں کے صحن میں بیٹھنا مشکل ہو جاتا تھا، اتنی تیز وہ خوشبو ہوتی تھی۔ اکثر اوقات اس خوشبو کی وجہ سے ہم لوگوں کے گھر میں میرے بڑے بھائی کے بچے تھے، وہ بھی ڈر جایا کرتے تھے، کیونکہ بہت زیادہ جہاں پر خوشبو ہو مغرب کے بعد، وہاں پر ہم لوگوں کی دادی اماں بتاتی تھی کچھ اثرات بھی ہو جاتے ہیں۔ ایک دفعہ ایسے ہی میں صحن میں بیٹھا ہوا تھا تو بہت زیادہ اگربتیوں کی خوشبو آ رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ آج میں جا کر اوپر دیکھتا ہوں کہ یہ لوگ مغرب کے بعد کرتے کیا ہیں۔ جیسے ہی میں چھت پر گیا تو میں نے دیکھا کہ ان کے گھر میں جو ان کے بڑے تھے، ان کے والد صاحب تھے جن کا وہ گھر تھا، وہ چھت پر بیٹھے ہوئے تھے، بالکل اپنے چھت کے درمیان میں زمین پر بیٹھے ہوئے تھے، اور اپنے آگے انہوں نے ایک بڑا سا برتن رکھا ہوا تھا جس میں پتہ نہیں کیا کچھ انہوں نے ڈالا ہوا تھا، اور اس کے اوپر انہوں نے اگربتیاں لگائی ہوئی تھیں اور کچھ کینڈلز بھی جلائی ہوئی تھیں، اور وہ وہاں پر بیٹھ کر کچھ پڑھ رہے تھے۔ دیکھنے میں ایسا لگ رہا تھا کہ شاید جیسے کوئی چلا کشی ہوتی ہے، اس طرح کا کچھ تھا، کیونکہ وہ اونچا اونچا کچھ بول رہے تھے جو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میں نے ان کو جب دیکھا، میں بالکل اس دیوار کی طرف نہیں گیا، میں نے دور سے جب یہ سب دیکھا میں تھوڑا سا گھبرا گیا، میں فوراً نیچے آیا۔ میں نے یہ بات آ کر اپنے سب گھر والوں کے ساتھ شیئر کی کہ یہ جو ساتھ والے پچھلے گھر والے جو انکل ہیں، یہ تو چلا کشی کرتے ہیں اور یہ وہ خوشبو ہے۔ یہ بات میں نے ہم لوگوں کے جو نیبرز تھے ان سے بھی شیئر کی۔ ان سب کا یہی کہنا تھا کہ ہم لوگ کسی کو روک تو نہیں سکتے، ان کی مرضی، ان کا گھر، وہ جو مرضی کریں۔ ان کا اپنا گھر تھا، وہ وہاں پر رینٹ پر تو تھے نہیں کہ آنر سے بات کر کے ان کو روکا جا سکے۔ یہ دن گزرتے گئے، تقریباً 1 ہفتہ لگاتار وہی حال، وہی خوشبو، بہت زیادہ عجیب اب محسوس ہونے لگ گیا تھا۔ تقریباً جب ان کے چلے کو، ابھی چلا کہہ لیں یا وہ جو بھی کوئی عمل کرتے تھے، 11 دن گزرے، اس رات بہت شدید بارش تھی۔ سردیوں کا موسم تھا، ہم لوگ سب اپنے اپنے کمروں میں سو رہے تھے، بہت زیادہ آندھی طوفان تھا۔ آج بھی مغرب کے بعد ویسے ہی خوشبو مہک رہی تھی۔ جیسے ہی بارش شروع ہوئی، تقریباً 12 ساڑھے 12 بجے کا ٹائم تھا، ہم لوگوں کی چھت کے اوپر سے بہت زیادہ ڈراؤنی آواز میں بلیوں کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ بلیاں اتنی خوفناک آواز میں رو رہی تھیں، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ تعداد میں بہت زیادہ بلیاں ہیں جو رو رہی ہیں، وہ ایک بلی کی آواز نہیں تھی۔ ان کی آوازیں جیسے وہ ہائے کر کے رو رہی تھیں، ایسا لگ رہا تھا عورتیں رو رہی ہیں۔ جب میں نے آواز سنی، میری آنکھ کھل گئی۔ میرے روم میں امی بھی تھیں، ابو بھی تھے، میں نے انہیں بھی جگایا، ان لوگوں کی بھی یہ آنکھ کھل گئی آوازیں سن کر۔ تو امی نے مجھے یہ کہا کہ اوپر مت جانا، بارش ہے بہت زیادہ، اس موسم میں اوپر نہیں جاتے، یہ جو بھی رو رہی ہیں ان کو رونے دو۔ امی یہ بھی کہتی تھیں کہ یہ بلیوں کا رونا ٹھیک نہیں ہوتا، ان کو جنات بھی نظر آتے ہیں، اور اللہ نہ کرے اگر کسی گھر میں کوئی فوتگی ہونے والی ہو، کسی کی ڈیتھ ہونے والی ہو، تو وہاں پر بھی یہ بلیاں اسی طرح سے رونا شروع کر دیتی ہیں۔ بہت ڈر لگ رہا تھا۔
فجر کی اذان تک بارش ہوتی رہی اور فجر کی اذان تک ہی وہ بلیاں اوپر روتی رہیں. ان کی اتنی ڈراؤنی آوازیں تھیں. آج بھی اگر میں ان آوازوں کو یاد کروں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اب اگلا دن جب ہوا، میں نے اوپر جا کر دیکھا، بالکل سب کچھ نارمل تھا. وہ جہاں پر وہ انکل بیٹھ کر وہ جو کچھ بھی پڑھتے تھے، پڑھائی وغیرہ جو کرتے تھے، وہاں پر ایک جیسے بلیک کلر کے کوئلے کے ساتھ ایک گول دائرہ بنایا ہوا تھا اور وہاں پر 4 کونے بنا کر اینٹیں رکھی ہوئی تھیں. صاف دیکھ کر نظر آ رہا تھا کہ یہاں پر کوئی عمل ہو رہا ہے، لیکن ہم لوگ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتے تھے. ان کا بیٹا کوئی نہیں تھا، ان کی بیٹیاں ہی تھیں. سننے میں یہ آیا تھا کہ ان کے گھر میں صرف ایک وہی ہیں، بیٹا ان کا تھا نہیں. ان کی 3 بیٹیاں تھیں جن کے ساتھ وہ وہاں پر رہتے تھے، اور اگر کبھی کوئی ان سے بات کرنے کی کوشش بھی کرتا تھا تو وہ کسی سے ملتے ہی نہیں تھے. بڑی پرسرار سی وہ ایک فیملی تھی. اب آج رات جب ہوئی، آج بارش وغیرہ بالکل بھی نہیں تھی، نارمل ویدر تھا. ہم لوگ اپنے روم میں تھے. 12 ساڑھے 12 بجے کا ٹائم ہوا. آج پھر بلیوں نے رونا شروع کر دیا، اور وہ اتنی زیادہ وہ اونچی آواز میں روتی تھیں کہ ہم لوگ سو نہیں سکتے تھے. تقریباً 12 بجے ساڑھے 12 بجے وہ بلیوں کا رونا شروع ہوا. 2:30 بج گئے. 1 منٹ کے لیے بھی وہ چپ نہیں کرتی تھی. وہاں پر سونا محال ہوا تھا. بچوں نے ڈرنا شروع کر دیا، رونا شروع کر دیا. میں نے امی سے یہ کہا کہ ایک دفعہ اوپر جا کر ہمیں دیکھنے دیں، ہم ان کو بھگا کر آتے ہیں کہ یہ اس طرح سے رو رہی ہیں، ان کا رونا بھی ٹھیک نہیں ہے. امی نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم لوگ آیت الکرسی پڑھ کر دونوں بھائی جاؤ اور اوپر جا کر دیکھو یہ کہاں پر بیٹھ کر بلیاں رو رہی ہیں. ہم لوگوں نے آیت الکرسی پڑھی، اپنے اوپر حصار کیا، اور ہم لوگ چھت پر گئے. جیسے ہی ہم لوگ اوپر گئے تو ابھی ہم لوگ آخری سیڑھی پر تھے. ہم لوگوں کی چھت پر نہیں رو رہی تھیں. وہ جو بلیاں تھیں وہ حقیقت میں بلیاں تھیں ہی نہیں. ہم لوگوں نے جو وہاں پر منظر دیکھا وہ کچھ اس طرح سے تھا. جیسے ہم لوگ اپنے چھت کے اوپر آئے تو وہ دیوار سینٹر میں چھوٹی تھی، یعنی جیسے چھت پر کھڑے ہوتے تھے تو سب کچھ ان کے چھت کا بھی نظر آ رہا ہوتا تھا. ان کا جو چھت تھا تھوڑا سا نیچے تھا. اس گول دائرے کے درمیان میں 3 بچے اور ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی. جو بالکل چھوٹے بچے تھے، ان کے جسم پر کپڑے بھی نہیں تھے، اور وہ جو عورت تھی اس نے کالے رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا، اور وہ لوگ بلیوں کی آوازیں نکال کر رو رہے تھے. ہم لوگوں نے وہ سب دیکھا. ہم لوگ الٹے پاؤں واپس بھاگے. امی کو یہ ساری بات بتائی. امی نے یہ کہا کہ ہو سکتا ہے یہ جو عمل وغیرہ کر رہے تھے وہ جنات وغیرہ حاضر ہو گئے ہوں گے. اب ہم لوگوں کے گھر پر تو وہ نہیں تھے، لیکن ان کے رونے کی آواز ہم لوگوں کے گھر بھی آتی تھی. پھر فجر تک وہی کام، وہی رونا. ان جانور تھے یا وہ جو مخلوق تھی جانوروں کی آواز میں جو رو رہی تھی وہ رو رہے تھے. صبح جب ہوئی تو یہ بات ہم لوگوں نے محلے دار جو سب تھے ان سے شیئر کی کہ اس طرح کا یہ معاملہ بن گیا. علاقے کے جو امام صاحب تھے ان سے بھی بات کی. اب سارے محلے کے لوگ اکٹھے ہو کر ان کے گھر گئے. جب ان کے گھر گئے تو وہاں پر لاک لگا ہوا تھا. وہ لوگ گھر پر تھے ہی نہیں، تالا لگا ہوا تھا. ان کے جو نیبرز تھے ان سے پوچھا کہ یہ لوگ کہاں پر گئے ہیں. ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ لوگ 2 دن سے یہاں سے چلے گئے ہیں، کوئی پتہ نہیں یہ لوگ کہاں پر گئے ہیں کہاں نہیں گئے. اب تیسرے دن بھی ہم لوگ واپس آ گئے. تیسرے دن بھی وہی ماجرا، رات کو بلیوں کا اسی طرح سے رونا دھونا، اور اس طرح سے محسوس ہو رہا تھا جیسے ہم لوگوں کی چھت کے اوپر بہت زیادہ وزنی قدموں کے ساتھ کوئی بھاگ رہا ہے. یہ تیسری رات کی بات ہے. ڈراؤنی آوازیں الگ اور ان کا رونا دھونا الگ. اور آج بھی خوشبو بہت زیادہ مہک رہی تھی. وہ لوگ وہاں پر نہیں بھی تھے تو خوشبو بہت زیادہ مہک رہی تھی. اب یہ باتیں، یہ آوازیں جو تھے باقی محلے دار بھی سنتے تھے. سب بہت زیادہ ڈر گئے کیونکہ محلے میں سب گھروں میں بچے بھی تھے، بزرگ بھی تھے، سارے لوگ تھے، سبھی ڈرتے تھے ان چیزوں سے. ہم لوگوں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی، درود پاک پڑھنا شروع کر دیا کہ وہ مخلوق جو ہے نیچے ہم لوگوں کے گھر میں نہ کہیں آ جائے. کیونکہ تیسرے دن باقاعدہ ہم لوگوں کی چھت کے اوپر انہوں نے بھاگنا دوڑنا شروع کر دیا تھا. جب صبح ہوئی تو پھر پورا محلہ اکٹھا ہوا کہ اب یہ کام بڑھتا ہی جا رہا ہے. اب وہ جو آوازیں ہم لوگ سن رہے تھے کہ ہم لوگوں کی گھروں کی چھتوں سے آ رہی ہیں، وہ دوسرے لوگوں کے گھروں سے بھی آ رہی تھیں. ان لوگوں نے بھی محسوس کی جیسے وہ جو غیر مرئی مخلوق تھی، وہ جو جنات تھے، وہ سب گھروں کے اوپر بھاگ رہے تھے اور آوازیں نکال رہے تھے ڈراؤنی. ہم لوگوں نے امام صاحب سے بات کی تو امام صاحب کا یہ کہنا تھا کہ میں ان کو کنٹرول نہیں کر سکتا، اس کے لیے کسی عامل کو بلانا پڑے گا، کیونکہ اب وہ چیز بڑھ رہی تھی بہت زیادہ. پھر ہم لوگوں نے جیسے کیسے کر کے ایک عامل کا پتہ کیا، ان کو لے کر آئے. ان کے گھر پر تو تالا تھا، ہم لوگوں کے چھت سے ان کا چھت جیسے نظر آتا تھا. وہ عامل باقاعدہ ہم لوگوں کے گھر آئے. ہم لوگوں کے گھر آ کر انہوں نے ہمیں منع کیا کہ اس چھت پر آپ لوگ نہیں آئیں گے. وہ خود اکیلے تھے، ان کے ساتھ ایک اور آدمی بھی تھا. وہ دونوں جو آدمی تھے، وہ عامل اور وہ آدمی، اس چھت پر گئے. انہوں نے کوئی پڑھائی کی. وہ جو دائرہ اور اینٹیں رکھی ہوئی تھیں اس میں کچھ ہڈیاں بھی تھیں وہاں پر، اگربتیاں اور پتہ نہیں کیا کچھ تھا.
ان کا یہ کہنا تھا کہ یہاں پر باقاعدہ جنات کو حاضر کرنے کا عمل کیا گیا ہے، اور جب وہ جنات یہاں پر حاضر ہوئے ہیں تو وہ لوگ یہاں سے ڈر کے بھاگ گئے ہیں، کیونکہ ان جنات نے اپنا آپ ان پر ظاہر کر دیا تھا۔ اب وہ جو جنات ہیں اس جگہ کے اوپر وہ اس وقت موجود ہیں، دن کے ٹائم وہ اپنا آپ ظاہر نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ ان کا عمل ہی رات کے ٹائم کیا گیا تھا۔ دن کے ٹائم وہ ان کے گھر میں موجود ہوتے تھے، نیچے سے باقاعدہ بھاگنے دوڑنے کی آوازیں آتی تھی اور گھر کے باہر تالا لگا ہوا تھا۔ وہ جو عامل تھے انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو آپ لوگوں کے گھر کی دیوار ہے اس کو اونچا کر دیں، اور کچھ پڑھائی کرنی ہوگی، اس کے بعد ہی اس گھر میں ہی قید ہو جائیں گے، یہاں سے ان کو ہم نکال نہیں سکتے، کیونکہ یہ عمل کے ذریعے یہاں پر بلائے گئے ہیں اور میں ان کو یہاں سے نکال نہیں سکتا، اگر میں نکالوں گا تو یہ جانی نقصان دے دیں گے۔ باقاعدہ وہ ان سے ہم کلام ہوئے، ان سے بات کی انہوں نے، یہاں تک کہ ان جنات نے یہ بھی بتایا کہ وہ کہاں کہاں سے آئے ہیں اور ان کو کس عمل کے ذریعے اس شخص نے یہاں پر بلایا تھا جو خود یہاں سے بھاگ گیا تھا۔ پھر ہم لوگوں نے اسی دن اپنے گھر کی جو ان کے چھت کے ساتھ دیوار تھی اس کو اونچا کروا دیا کافی، اور وہ جو عامل تھے انہوں نے باقاعدہ وہاں پر 7 دن لگاتار عمل کیا، پورے محلے نے دیکھا، وہ عمل ہوا باقاعدہ۔ اس عمل کے بعد 7ویں دن وہ ڈراؤنی آوازیں آنا، وہ چھت کے اوپر بھاگنا دوڑنا وہ کچھ کم ہوا۔ اس گھر کو سب نے یہ مشہور کر دیا کہ وہ جنات والا گھر ہے۔ وہ لوگ واپس کبھی آئے ہی نہیں، وہ لوگ کہاں گئے کہاں نہیں گئے کوئی نہیں جانتا، یہاں تک کہ ان کو کسی نے جاتے بھی نہیں دیکھا۔ کیا ان کو وہ جنات نے غائب کر دیا یا جنات نے ان کو مار دیا، یہ بات بھی کوئی نہیں جانتا۔ ان کے جو اڑوس پڑوس والے لوگ تھے جو اس گلی میں رہتے تھے، ان کا یہ کہنا تھا کہ رات کے ٹائم اس گھر میں سے بولنے کی آوازیں سنائی دیتی ہیں، وہاں پر باقاعدہ کوئی موجود ہے، وہاں پر باقاعدہ کوئی رہتا تھا۔ ہم لوگ تو پھر وقت کے ساتھ ساتھ ہم لوگ تقریباً اس کے بعد وہاں پر 4 سال رہے۔ 4 سال کے بعد ہم لوگوں نے اپنا وہ گھر سیل کر دیا۔ ہم لوگوں کو وہم ہو گیا تھا، ہم ڈر کے مارے اپنے گھر کی چھت پر نہیں جا سکتے تھے کہ کہیں ہم لوگ اوپر جائیں گے تو اب ایک جگہ پر پتہ ہو کہ ایک جگہ پر جنات موجود ہیں، اس طرح سے انہوں نے اپنا آپ ظاہر کیا تو کہیں وہ ہم لوگوں کے اوپر حملہ آور نہ ہو جائیں، ہم لوگوں کو پوزیس نہ کر دیں۔ تو بڑی مشکل کے ساتھ ہم لوگوں نے وہاں پر پھر بھی ہم لوگوں نے وہاں پر وہ 4 سال گزارے، کیونکہ ہم لوگوں کا گھر تھا وہاں پر۔ پھر ہم لوگ وہ گھر سیل کر کے چلے گئے۔ اس کے بعد وہ کھنڈر بن گیا، محلے داروں سے اکثر بات ہوتی رہتی تھی، جنات کے نام سے وہ جگہ مشہور تھی۔ اس کھنڈر کے اس جنات والے گھر کے جو آس پاس والے گھر تھے وہ لوگ بھی وہاں سے چلے گئے، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ رات کے ٹائم جو آوازیں آتی ہیں وہ سونے نہیں دیتی، کبھی کسی کے ہنسنے کی آوازیں آتی ہیں، لائٹیں جل جاتی تھیں، بجھ جاتی تھیں، بہت ڈراؤنا وہاں پر وہ سین تھا۔ یہ ہم لوگوں کے محلے کی ایک کہانی تھی جس کو ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اس کو ایکسپیرینس کیا۔ کبھی بھی لوگوں کو ایسے عمل نہیں کرنے چاہیے جن سے ان کی اپنی زندگی کو تو نقصان ہوتا ہی ہے، لیکن وہاں پر سراؤنڈنگ میں جو لوگ رہتے ہیں، جو آباد ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی بہت سے مسئلے مسائل بن جاتے ہیں۔ یہ ایک سٹوری تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ فاروق آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی پریانکا نائک شیئر کر رہی ہیں انڈیا سے۔ پریانکا کہتی ہیں آج آپ کے ساتھ میری پھپھو کے کچھ ریلیٹیوز تھے، ان کے بیٹے کی زندگی میں پیش آنے والی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں، ایک خوفناک کہانی۔ وہ بتاتی ہیں کہ ان کے جو بیٹے تھے وہ انٹیریئر ڈیزائنر تھے، اکثر لوگوں کے گھروں میں جا کر وہ کام وغیرہ کیا کرتے تھے۔ کبھی کسی نے اگر کوئی گھر رینوویٹ کروانا ہوتا تھا، کوئی نیا گھر بن رہا ہوتا تھا تو وہاں پر بھی لوگ ان کو بلاتے تھے۔ وہ کہتے ہیں ایک دفعہ ہم لوگوں کو کال آئی، کسی پرسن کی کال آئی، کوئی فیمیل تھی، تو انہوں نے یہ کہا کہ فلاں جگہ پر فلاں کالونی میں ہم لوگوں کا گھر ہے تو ہم لوگوں کو اس کو رینوویٹ کروانا ہے، وہاں پر ہم لوگوں کو کچھ ٹائلز لگوانی ہے، آپ آ کر ہم لوگوں کا گھر وہ سارا چیک کریں اور کام شروع کر دیں۔ انہوں نے اس گھر کا ایڈریس نوٹ کر لیا۔ اگلے دن وہ اپنے ساتھ 2 ورکرز کو لے کر اس بتائے ہوئے ایڈریس پر پہنچ گئے۔ جب وہاں پر پہنچے تو اپنی شاپ کو بند کر کے ان لوگوں نے کہا کہ ایک دفعہ جا کر گھر کا وزٹ کر لیتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں کہ وہاں پر کتنا کام ہے اور کتنے دنوں کا کام ہے، تو کل سے ہم لوگ وہاں پر کام شروع کر دیں گے۔ جب اس کالونی میں وہ لوگ پہنچے تو وہاں کا جو سارا وہ سینیریو دیکھ کر، وہاں کا جو لوگوں کے گھروں پر بند دروازے دیکھ کر، وہاں پر باہر نہ کوئی بندہ نہ بندے کی ذات، اتنا سناٹا سنسان جگہ دیکھ کر وہ لوگ بڑے حیران ہوئے، یہ کیسی جگہ ہے جہاں پر کوئی چہل پہل ہی نہیں ہے، ہم لوگ تو آدھی رات کو بھی نہیں آئے، مغرب کے بعد آئے ہیں تو یہاں پر کوئی ڈھونڈنے سے بھی بندہ نہیں مل رہا۔ خیر ان لوگوں کے پاس جو ایڈریس تھا، جب وہ لوگ اس ایڈریس پر پہنچے، وہ جو گھر تھا وہ گھر باقی کالونی سے ہٹ کر تھا،
یعنی باقی کالونی کے جو گھر تھے، جیسے اسٹریٹس ہوتی ہیں، آمنے سامنے گھر ہوتے ہیں، وہ جو گھر تھا وہ ایک اکلوتا گھر بالکل اس سوسائٹی یا اس کالونی سے تھوڑا سا ہٹ کر تھا۔ وہاں پر گئے، وہاں پر بار بار ڈور بیل بجائی، دیکھنے میں وہ گھر ایسا لگ رہا تھا جیسے شاید کافی عرصے سے بند ہے۔ ڈور بیل بجائی، کوئی دروازہ بھی نہیں تھا کھول رہا، دروازہ نوک بھی کیا، بیل بھی بجائی۔ پھر ان لوگوں کو یہ لگا کہ شاید ہم لوگوں کے ساتھ کسی نے مذاق کیا ہے، کوئی پرینک کیا ہے، تنگ کرنے کے لیے کیا ہوگا، تو چلو واپس چلتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جیسے ہم لوگ واپس پلٹے تو بیک سائڈ سے گیٹ کھلنے کی آواز آئی۔ جیسے ہی گیٹ کھلنے کی آواز آئی وہ لوگ پیچھے پلٹے تو کیا دیکھتے ہیں کہ گیٹ سے جھانک کر ایک لڑکی دیکھ رہی ہے، اور وہ یہ کہتی ہے کہ آ جائیں، ہم لوگوں نے ہی آپ کو بلایا ہے۔ وہ لوگ خاصے پریشان ہوئے، اتنی دیر سے ہم لوگ کھڑے ہیں، تب تو اس گھر میں کوئی چہل قدمی بھی نہیں تھی، کسی کے ہونے کا احساس بھی نہیں تھا۔ اب ایک دم سے یہ لڑکی باہر نکل آئی، اور اس کا جو لباس تھا اس کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے پتہ نہیں اس نے کون سے زمانے کا لباس پہنا ہوا ہے۔ خیر وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اس گھر میں گئے، اس گھر کو جا کر دیکھا، وہ گھر کافی زیادہ گندا تھا اور بہت زیادہ بند، اور ایسا لگ رہا تھا جیسے صدیاں بیت کے یہاں پر کوئی نہیں آیا۔ اس اتنے بڑے گھر میں وہ ایک لڑکی اور اس کے ساتھ ایک بوڑھی آنٹی تھیں۔ ان لوگوں نے اس گھر کو دیکھا، وزٹ کیا، وہ یہ کہہ رہی تھی کہ اس گھر کو نیا بنانا ہے، یہاں پر ٹائلز لگوانی ہے، رینوویٹ کرنا ہے۔ ان لوگوں نے اسٹیمیٹ لگا لیا اور یہ کہا کہ کل ہم لوگ یہاں پر کام کرنے آ جائیں گے۔ کچھ دیر ان لوگوں کو وہاں پر لگی اس گھر کو وزٹ کرتے ہوئے۔ خیر وہ لوگ اس گھر سے نکلے اور واپس آ گئے۔ اگلے دن ان لوگوں نے یہ کہا کہ اب چلتے ہیں اور جا کر دن کے ٹائم میں وہاں پر کام شروع کر دیتے ہیں، جتنا کر سکے، جتنی جلدی کمپلیٹ ہو سکے ہم لوگ اس کام کو وائنڈ اپ کر دیں گے۔ وہ لوگ وہاں پر جب پہنچے، آج دوپہر کا ٹائم تھا، وہاں پر اس کالونی میں لوگ چل پھر رہے تھے۔ جیسے وہ لوگ اس گھر کی طرف جانے لگے، سامان اٹھایا ہوا ان لوگوں نے، اب وہ جو لوگ تھے ان کو بڑی عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے کہ یہ اس سنسان ویران ٹوٹے پھوٹے گھر کی طرف کیا کرنے جا رہے ہیں، اور باقاعدہ ان لوگوں کو روک کر ان محلے داروں نے یہ پوچھا کہ آپ لوگ کدھر جا رہے ہیں، آپ کو کس نے بلایا یہاں پر؟ تو ان لوگوں نے یہ کہا کہ ہم لوگوں کو کل اس طرح سے اس گھر سے کال آئی تھی، ایک فیمیل کی کال آئی تھی، ایک لڑکی کی، کہ ہم لوگوں نے گھر کو نیا بنوانا ہے، کچھ ٹائلز لگوانی ہے، تو آپ لوگ آئے۔ ہم لوگ کل رات کو وزٹ کرنے بھی آئے تھے، بڑا عجیب سا ان کا گیٹ اپ تھا، پھر بھی انہوں نے پورے گھر کا ہم لوگوں کو وزٹ کروا دیا، تو ہم کام کرنے آئے ہیں۔ ان لوگوں نے یہ کہا کہ تم لوگ اپنے ہوش و حواس میں ہو، یہ گھر تو بند ہوئے بھی پتہ نہیں کتنے سال ہو گئے ہیں، یہاں پر تو ایک انکل آنٹی اور ان کی مسز رہتی تھی، انکل کی اچانک سے ڈیتھ ہوئی تو اس کے بعد وہ جو ماں بیٹی تھیں وہ صدمہ نہیں سہ سکیں تو ان کی بھی ڈیتھ ہوگی، تب سے یہ گھر بند ہے، یہاں پر کوئی بھی نہیں ہوتا، یہ ایک کھنڈر ہے۔ اس گھر کو کبھی اندر سے جا کر دیکھو، اس گھر میں کوئی کمرہ شمرہ بھی اب باقی نہیں بچا ہوگا۔ تم لوگ کیسے کہتے ہو کہ تم لوگ یہاں پر آئے ہو؟ ہم لوگ مغرب کے بعد اپنے گھروں کے دروازے بند کر لیتے ہیں کیونکہ اس گھر میں سے رونے کی آوازیں آتی ہیں، اور اگر کوئی مغرب کے بعد گھر سے باہر نکلے تو باقاعدہ وہ اپنی طرف بلاتے ہیں، سامنے اپنا آپ ظاہر کر دیتے ہیں، جو اس گھر میں جنات ہیں ان لوگوں کے روپ لے کر سامنے آتے ہیں۔ یہ جگہ بہت زیادہ آسیب زدہ ہے، اگر زندگی پیاری ہے تو یہاں سے بھی چلے جاؤ۔ وہ لوگ اتنے زیادہ حیران ہوئے کہ یہ کس طرح سے پاسبل ہے۔ ہم لوگوں کو باقاعدہ کال آئی ہے، اس نے گیٹ اپ تک بتایا اور یہ بھی بتایا کہ اس گھر میں ایک عورت بھی ہے، ایک بوڑھی عورت بھی ہے جن کے ساتھ وہ لڑکی یہاں پر رہتی ہے، لیکن وہ لوگ ان کو یقین دلا رہے تھے کہ ابھی جا کر دروازہ کھٹکھٹاؤ، یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے، اگر تمہیں اپنی تسلی کرنی ہے تو تم جھانک کر دیکھ لو، یہ ایک ٹوٹا پھوٹا کھنڈر ہے جہاں پر جنات کے سوا کوئی بھی نہیں رہتا، اسی لیے یہ گھر بالکل ہٹ کے ہے، اس طرف دن کے ٹائم بھی کوئی نہیں جاتا، اور مغرب کے بعد تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس پوری کالونی میں کوئی اپنے گھر سے باہر نکل سکے، کیونکہ جس نے بھی نکلنا ہے ان جنات نے ان کو ضرور اپنی طرف بلانے کی کوشش کرنی ہے۔ وہ بہت زیادہ ڈرے کہ ہم لوگوں کے ساتھ یہ کیا ہو گیا، کس طرح سے وہ سب کیا تھا، وہ جنات تھے، شاید وہ ہمیں بھی جانے نقصان پہنچا دیتے۔ وہ لوگ فوراً وہاں سے واپس آئے اور ان لوگوں نے یہ اس چیز سے ان لوگوں کو یہ سبق ملا کہ کبھی بھی فوراً سے کسی چیز کا بھی کوئی آرڈر آئے، کوئی بھی آپ کا کام ہے تو فوراً سے حامی نہیں بھرنی چاہیے، پہلے اس چیز کو دیکھنا سمجھنا چاہیے، تب آگے بڑھنا چاہیے۔ یہ ایک سٹوری تھی جو پریانکا نائک نے انڈیا سے شیئر کی۔ بہت شکریہ پریانکا نائک، آپ کا میری ریگولر سٹوری سینڈر ہے۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی ثاقب شیئر کر رہے ہیں۔ ثاقب کہتے ہیں آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک خوفناک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آج سے 3 سال پہلے کی بات ہے، ہم لوگ ساہیوال کے رہنے والے ہیں۔ میں ایک دفعہ اپنے ایک دوست سے مل کر آ رہا تھا تو واپسی پر مجھے کافی زیادہ رات ہو گئی، سردیوں کا موسم تھا
تو میں گزرتا ہم لوگوں کے ایریے میں ایک بہت بڑی نہر ہے، وہاں سے میں ہوتا ہوا آ رہا تھا، تو میں نے سوچا نہر کے راستے سے چلا جاتا ہوں، جلدی گھر پہنچ جاؤں گا۔ وہ کہتے ہیں جیسے میں نہر کے راستے پر آ رہا تھا، تقریباً 11:30 بجے کا ٹائم ہوگا، کوئی بھی نہیں تھا وہاں پر، نہ کوئی بندہ، کوئی انسان نظر نہیں آ رہا تھا، یہاں تک کہ کوئی جانور بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ دور کہیں کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھیں، وہ بھی فضا میں۔ وہ کہتے ہیں میں نہر کے راستے پر گزرتا ہوا آ رہا تھا آرام سے، بہت زیادہ تیز بائک نہیں چلا رہا تھا، تھوڑی تھوڑی دھند بھی تھی۔ تو ایک دم سے مجھے محسوس ہوا کہ میرا بائک بہت زیادہ بھاری ہو گیا ہے، اتنا بھاری میرا بائک ہو گیا، مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میرے بائک کے پیچھے باقاعدہ کوئی بیٹھا ہے، جس کی وجہ سے وہ بائک اتنا وزنی ہو گیا کہ مجھ سے چلایا ہی نہیں جا رہا۔ 2 سے 3 دفعہ میں نے پیچھے پلٹ کر بھی دیکھا، کوئی بھی میرے بائک پر نہیں بیٹھا ہوا تھا، لیکن بائک اتنا وزنی تھا کہ اس کو کنٹرول کرنا مشکل ہو گیا تھا، یہاں تک کہ وہ میرے آؤٹ آف کنٹرول ہوا تو میں نے بہت مشکل کے ساتھ بائک کو گھسیٹتے ہوئے تھوڑا سا آگے کر کے اس کو روکا کہ میں دیکھتا ہوں میرے بائک کو ہوا کیا ہے۔ جیسے میں نے بائک روکا، میں بائک سے مشکل کے ساتھ نیچے اترا، بائک پر کچھ بھی نہیں تھا۔ اب عجیب و غریب مجھے وہم ہونے لگ گیا کہ یہ کیسے ممکن ہے، میرے بائک کے اوپر بھی کوئی نہیں ہے اور بائک اتنا وزنی کیوں ہو گیا۔ جیسے ہی میں نے اپنے موبائل میں نے نکالا، میں نے ٹارچ آن کی کہ میں اپنے بائک کو چیک کرتا ہوں، میں پیچھے بھی وہ لائٹ کے ساتھ دیکھنے لگا کیونکہ اندھیرا تھا، وہاں پر نہر تھی، سناٹا تھا۔ تو میری نظر پڑی تو جس سائڈ پر میں کھڑا تھا اسی سائڈ پر میرے سے تقریباً 5-6 قدم دور ہو گئے، مجھے ایسا محسوس ہوا درخت کے نیچے کوئی کھڑا ہوا ہے، سفید کلر کے لباس میں میں نے وہاں پر کسی کو کھڑے دیکھا۔ جیسے میں نے ٹارچ ذرا اس کی طرف کی تو ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی عورت کھڑی ہوئی ہے۔ ابھی وہاں پر جہاں پر میں آ رہا تھا وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا، وہاں پر میں نے اس عورت کو کھڑے دیکھا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ کوئی معاملہ اور ہے، ہو نہ ہو شاید یہ کچھ جنات ہیں جو اس طرح سے میری بائک کے اوپر شاید پہلے یہی بیٹھی ہوئی تھی جو مجھے نظر نہیں آ رہی تھی، اب اس نے اپنا آپ ظاہر کر دیا ہے۔ میں نے بنا ٹائم ویسٹ کیے فوراً اپنا بائک سٹارٹ کیا، اللہ اکبر اونچا اونچا اللہ اکبر کہنا شروع کیا، آیت الکرسی درود پاک پڑھتا ہوا میں اس روڈ سے گزرا۔ وہاں پر اس کو بائک کو چلانے کے بعد بھی مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میرا بائک ابھی بھی بھاری ہے، لیکن اتنا بھاری نہیں تھا، اور ایسا بھی لگ رہا تھا کہ میرے بائک کے پیچھے کوئی بھاگتا ہوا آ رہا ہے۔ جیسے وہ نہر کا حصہ ختم ہوا، میں نے روڈ پر ٹرن کیا تو وہ جو ویٹ تھا ایک دم سے وہ کم ہو گیا۔ میں اپنے گھر پہنچا، میری طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، مجھے بہت سا بخار ہو گیا تھا، ایک دم سے میری طبیعت خراب ہوگی۔ میں نے یہ ساری بات اپنے گھر والوں کو بتائی۔ ابو کا یہ کہنا تھا کہ نہر کا وہ حصہ بہت زیادہ آسیب زدہ ہے، وہاں پر بہت زیادہ جنات ہیں، اور وہ جنات اسی طرح سے لوگوں کے ساتھ شرارت کرتے ہیں۔ بعض اوقات تو لوگوں کو وہ نہر میں دھکا بھی دے دیتے تھے، سائیکل پر اگر کوئی گزر رہا ہوتا تھا تو اس کو گرا دیتے تھے۔ بہت سے لوگوں کے ساتھ عجیب و غریب واقعات ہو چکے تھے، لیکن مجھے اس چیز کا آئیڈیا نہیں تھا کہ اس طرح سے میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ پھر جیسے میرا بخار نہیں اتر رہا تھا، پھر میں نے دم کروایا، ہم لوگوں کے ایک جاننے والے تھے، بزرگ تھے، وہ بھی وہ دم وغیرہ کیا کرتے تھے، ان سے دم کروایا تو انہوں نے مجھے منع کیا کہ دوبارہ سے اس راستے پر مت جانا، ایسا نہ ہو کہ وہ جنات تمہیں نقصان پہنچائیں۔ پھر کبھی بھی میں نہر کے اس حصے کی طرف نہیں گیا، لیکن وہ جو رات تھی اور وہ جو رات کا منظر تھا وہ کبھی بھی یاد آئے تو میں بہت ڈر جاتا ہوں۔ یہ میری زندگی کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ ثاقب آپ کا۔ اس سے یہ تھی آج کی خوفناک کہانیاں۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی، اور آج کی خوفناک کہانیوں سے میں آپ لوگوں کو یہی میسج دینا چاہوں گی کہ اپنی زندگی سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ چاہے آپ کسی جگہ سے بھی گزر رہے ہیں، آیت الکرسی درود پاک پڑھ کر گزرا کریں، رات کے ٹائم نہروں کے پاس سے یا ویرانوں میں سے مت گزرا کریں، اور کسی بھی جگہ پر اگر آپ لوگوں کو کچھ بھی سپر نیچرل فیل ہو تو فوراً سے اس کو نوٹس کرنا چاہیے، فوراً سے ایسے لوگوں کے ساتھ رجوع کرنا چاہیے جو ان چیزوں کو دور کرتے ہیں، کیونکہ جب وقت ہاتھ سے گزر جاتا ہے، نکل جاتا ہے، تو پھر انسان کچھ نہیں کر سکتا سوائے پچھتانے کے۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی noshinwar57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ کل انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے میری فیملی کو ضرور یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔